ایک جگہ بات ہوئی کہ یہ یا علی مدد کہتے ہیں لوگ، شیعہ یا علی مدد کہتے ہیں. خود شیعوں کے ذہنوں میں بھی سوالات ڈال دیے گئے ہیں، کہیں یا نہ کہیں، یہ کیوں کہتے ہیں. میں نے تعجب سے کہا کہ میں نے کہا یہ تو کہتے ہی نہیں ہیں، میں نے تو ان کو دیکھا ہی نہیں ہے کبھی یا علی مدد کہتے ہوئے. یہ تو کہتے ہی نہیں ہے یا علی مدد. کہتے ہیں جی یہ تو بہت کہتے ہیں، یہ جھگڑا ہی اسی بات پر ہے سارا. یہ یا علی مدد کہتے ہیں، دوسرے ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں. میں نے کہا نہیں، یہ یا علی مدد نہیں کہتے، یہ تو ایسے ایک عادتاً ان کی زبان سے عادت میں کچھ جملے نکل جاتے ہیں جس کی طرف انہیں توجہ ہی نہیں ہے. ورنہ اگر یہ یا علی مدد کے معتقد ہوتے اور یا علی مدد ان کے دلوں کے اندر ہوتا اور یہ کہتے تو پہلے اس میدان میں اترتے جہاں علی مدد کو آتے ہیں. یہ تو اس میدان میں ہی نہیں گئے. یہ کہ کب یا علی مدد کہتے ہیں؟ جب گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، اس وقت کہتا ہے یا علی مدد. جب نلکا کھولتا ہے زور نہیں لگتا، نہیں کھولتا، اس وقت کہتا ہے یا علی مدد. علی مدد کرتے ہیں. علی کس طرح مدد کرتے ہیں؟ کس میدان میں مدد کرتے ہیں؟ پہلے اس میدان میں تو جا جہاں علی مدد کرتے ہیں وہاں پر. اور یوں بھی نہیں کہ علی تیری انتظار میں بیٹھے ہیں کہ تو پہلے مدد مانگ پھر علی مدد کو آئے. تیری ولادت سے پہلے علی مدد کر کے چھوڑ گئے ہیں. تجھے فقط وہ مدد اٹھانا ہے. تو نہج البلاغہ کھول کے دیکھ، مدد ہی مدد ہے، مدد ہی مدد ہے. ایک دفعہ کھول کے تو دیکھ. اب جس کے گھر امداد پڑی ہوئی وہ کھول کے نہ دیکھے. آپ جائیں کسی کے گھر میں مدد پہنچائیں اور وہ کھولے ہی نہیں، اس تھیلے کو کھولے ہی نہیں، اس باکس کو کھولے ہی نہیں، اور آپ سے شکوہ کرے جی کہ آپ سے مدد مانگی تھی، آپ نے مدد نہیں دی، تو آپ کہیں گے بھائی وہ جو میں چھوڑ کے آیا تھا اسے ذرا کھول کے تو دیکھ، وہ مدد ہی تو ہے اس کے اندر. پھر انسان کو شرمندگی ہوتی ہے. عزیز من، تو ذرا نہج البلاغہ کھول کے دیکھ، تجھے مدد نظر آئے گی. اور اگر ہم نے علی سے مدد لی ہوتی تو آج اتنے پسماندہ نہ ہوتے، آج اتنے فقیر نہ ہوتے، آج اتنے محتاج نہ ہوتے. نہیں لی مدد. کون سا میدان ہے جس میں امیر المومنین نے مدد نہیں کی، جس میں آپ کو چھوڑ کے چلے گئے کہ خود اپنا بھگت لینا؟ سب کچھ تو بتا دیا، فرما دیا، مدد کر کے گئے تمہاری، کہ تمہاری عزت وحدت میں ہے. تفرقہ تمہیں ذلیل کر دے گا، تفرقہ تمہیں نابود کر دے گا. 25واں خطبہ نہج البلاغہ کو اٹھا کے کھول کے دیکھو، امیر المومنین نے مدد کس طرح سے کی ہے، کس طرح نام لے لے کے بتایا ہے. اور وہاں پر بتایا امیر المومنین نے کہ وہ قوم دنیا پہ سروری اور سرداری کرتی ہے جو اپنے مراکز آباد کر دے.